مسلمان سمجھا جائے گا، وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا، مگر اس کی نشانی کیا ہوگی؟ دیکھیں کس طرح آج سے 500 سال پہلے خدا نے الہام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق کو رہنمائی فرمائی. فرماتے ہیں والفرقۃ الناجیۃ ہم اہل سنت البیضاء المحمدیۃ والطریقۃ النقیۃ الاحمدیۃ. ہوگا وہ اہل سنت، مگر اس کی شناخت کیا ہوگی؟ وہ احمدیہ طریقہ کے اوپر ہوگا. خدا کی تقدیر نے اس قرارداد میں احمدیہ کا لفظ خود لکھوا دی ہے. قیامت تک خدا نے مور لگا دی کہ فرقہ ناجیہ جس کی نشاندہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ احمدیہ فرقہ یہ ہے جو قرارداد میں جس کا نام دیا گیا. ایک نشان کافی ہے کر دل میں خوف. اچھا، اس کے بعد دوسرے موضوعات میں سے کوئی مسلمان کی تعریف. جی، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس کا دوسرا باب ہے. یہ دوسرا میں جی ارے کے متعلق تھوڑا بتاؤں گا انشاءاللہ، جی کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے. جی مسلمان کی تعریف کے متعلق جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو اپنے تئیں مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو المسلم الذی له ذمۃ اللہ و ذمۃ الرسول. کہ جو ہمارا ذبیحہ کھا لے، ہماری طرح نمازیں پڑھے، حج کرے، یہ فرمایا کہ یہ خدا کے دفتر میں مسلمان ہے اور کانسٹیٹیوشن میں اس کو مسلمان تسلیم کیا جانا چاہیے. اور آگے فرمایا فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، یہ خدا کی گارنٹی ہے کہ ایسا شخص مسلمان ہے. اس واسطے تم خدا کے ارشاد کے خلاف غداری نہ کرو اور بغاوت کے راہ رسول اللہ کے خلاف اختیار نہ کرو. یہ اس پر مودودی صاحب نے آگے لکھا تھا کہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ جو لوگ کثرت کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق وہ فرقہ جو ناجی ہوگا وہ اقلیت میں ہوگا، اکثریت میں نہیں ہوگا. اب جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں دیکھیں دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے غیر مسلم، ایک ہے مسلم. تیسری اصطلاح ہے غیر احمدی. حضور نے اسمبلی کے سوالوں کے جواب میں بھی اور اس میں بھی اشارتاً موجود ہے، جماعت کے لٹریچر میں غیر مسلم صرف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے تئیں مسلمان نہیں سمجھتا. جو شخص اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہے خواہ ہمیں مرتادی قرار دے، ہم اس کو قانونی طور پر لازماً مسلمان سمجھتے، ان کے لیے کبھی ہم نے غیر مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا. آج بھی جو لوگ ہمیں غیر مسلم یا کافر جو مرتد واجب القتل قرار دیں، ہم رسول اللہ کی حدیث کے مطابق قانون اور کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے ہم ان کو مسلمان تسلیم کریں گے، اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان کو وہ تمام سہولتیں اور حقوق بنیادی عطا کرے جو ایک مسلمان قانون کے لحاظ سے ہونی چاہیے تھی. اس سلسلے میں حضور نے جو وہاں موقع پیش کیا اور اس میں بھی جھلک ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو حضرت مسلم موعود نے بھی بیان فرمایا تھا، اور اسی سے ہی دراصل یہ منعکس ہوئی ساری چیز، اور بہت ہی لطیف ہے. دیکھیں حضرت نے اس میں فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور پھر فرمایا کہ ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک مسلمان ہوگا. اب اس کو غور سے دیکھیں آپ، جس طرح کے وکیل اپنا کیس پیش کرتا ہے تو قانون پر بنیاد رکھتا ہے کہ ایک لفظ کے نتیجے میں بعض کا فیصلے بدل جاتے ہیں، پھانسی پر چڑھنے والا آدمی بری ہو جاتا ہے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ معمولی نہیں ہیں، ہر لفظ قانون ہے، اس کو پڑھیں آپ. ایک طرف فرماتے ہیں کہ 73 فرقے میری امت ہے، 27 تاریخ کو امتی، یہ 73 فرقے میری امت میں شامل ہیں، اور پھر فرماتے ہیں مگر ایک فرقہ مسلمان ہے ان میں سے.
اس سے ثابت ہوا کہ ایک زاویہ نگاہ سے حضرت کا فیصلہ ہے کہ سارے فرقے جو اپنی تئیں مسلمان کہتے ہیں، جن میں وہ 72 بھی شامل ہیں جو جہنمی ہیں، وہ محمد صلی اللہ کی امت میں شامل ہیں۔ درست ہے۔ مگر دوسرا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ اس بڑے سرکل کے اندر ایک چھوٹا سا سرکل ہے جو ایک ہے چھوٹا، اور باقی 72 اس سے الگ ہے۔ صحیح۔ اب یہ کتنا لطیف اشارہ ہے، کوئی کھربوں روپے لگانے کی کیا ضرورت تھی اس پر؟ محمد صلی اللہ نے فیصلے کیے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم و ستم ہوا ہے کہ ان فیصلوں نے دنیا میں یہ بات اٹھائی کہ اسلام ایسا ناقص مذہب ہے کہ اس میں مسلم کی تعریف ہی موجود نہیں ہے، اور یہ 1400 سال کے بعد کمیونسٹ حکومت کو شرف حاصل ہوا کہ اس ناقص چیز کو شامل کرے کہ اصل تعریف تو یہ تھی۔ نہ حضرت کے زمانے میں لوگوں کو پتہ چلا، نہ خلفاء کو پتہ چلا، نہ ائمہ اور نہ متکلمین، نہ مفسرین، اور اگر انکشاف ہوا ہے تو بھٹو صاحب پر انکشاف ہوا ہے یا ان کی پارٹی پر انکشاف ہوا ہے۔ تو میں تو حیران رہ جاتا ہوں، کوئی عاشق رسول اس کا تصور کرے تو غشی تاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ ہوا گلاب، یہ غالباً عبید اللہ علیم کا ہوا گلاب تو کانٹے چبا گیا ایک شخص، بنا چراغ تو گھر ہی جلا گیا ایک شخص۔ ختم نبوت کا نام لے کے یہ دنیا میں اعلان کیا گیا کہ اسلام کی جو تعریفیں عام بتائی جاتی ہیں وہ غلط ہیں، اصل تعریف اب ہمیں تلاش کرنی چاہیے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ غیر مشروط آخری نبی مانے تو مسلمان، نہ مانے تو غیر مسلم۔ حالانکہ قرآن میں تعریف موجود ہے، من القا الیکم السلام لست مومنا، فرمایا کہ اے مسلمانوں تم یہ نہ حرکت کرنا جنگ کے دوران بھی کوئی شخص تمہیں السلام کہہ دے مسلمانوں والا، تم ان کو مسلمان سمجھنا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے جو ہماری طرح نماز پڑھے، روزے رکھے، قبلے کو قبلہ سمجھے، وہ مسلمان ہے، اور دیکھو بغاوت نہ کرنا میرے فیصلے کے خلاف، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جی۔ اس کے علاوہ ایک عجیب حدیث یہ بھی ہے، بہت کم لٹریچر میں یہ آئی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی خدمت میں نے ایک سوال جواب کے مجلس کا خلاصہ لکھا خلیفۃ المسیح رابع کی خدمت میں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بالکل نہیں ہے، یہ اس کا فوٹو کاپی بھجوایا جائے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے تو وہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہے، جہاد نہیں کرتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جہاد کہنے والوں کے لیے یہ پہلا موقع جو کشمیر کا آیا تھا، اس وقت مودودی صاحب نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ شرعاً ناجائز ہے بالکل۔ جی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاد کے وقت جو جہاد میں نہیں جاتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پر ہم ایسے شخص کو غیر مسلم کہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم ان کو اسی نام سے یاد کرو جو خدا نے ان کو جس نام سے یاد کیا ہے، یعنی مسلمان کے نام سے۔ صحیح۔ کتنی عجیب بات ہے یہ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ حقیقی مسلمان کی تعریف ہے کہ جماعت میں امام کے ماتحت ہے، وہ جہاد میں شامل ہوتا ہے، جو نہیں کرتا وہ اس اسلام سے ضرور خارج ہے جو خدا اور محمد صلی اللہ کے دفتر میں اسلام ہے۔ حقیقی اسلام کے دائرے سے یہ سب خارج ہیں، لیکن جہاں تک قانون، دستور، کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو اپنے سے ہی مسلمان کہتا ہے، اگرچہ وہ خدا کے دفتر میں مسلمان نہیں، مگر دستور مملکت میں لازمی طور پر وہ مسلمان تسلیم کیا جائے۔ اکبر الہ آبادی نے یہی بات کہی ہے
کہ مسلمان تو وہ ہیں جو ہیں مسلمان علم باری میں، مسلمان تو وہ ہیں جو ہیں مسلمان علم باری میں، کروڑوں یوں تو ہیں لکھے ہوئے مردم شماری میں۔ تو احمدی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ دنیا کا کچھ ہمیں کہے، ہم خدا کے دفتر میں مسلمان ہوں، اور یہی مسلم موعود فرماتے ہیں عشق خدا کی میں سے بھرا جام لائے ہیں، ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں۔ تو ہمارے تو کوئی بات ہی نہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان سمجھتی ہے؟ حسین علیہ السلام کو کب اس زمانے کی اسمبلی نے مسلمان سمجھا تھا؟ حضرت امام بخاری پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ارشاد پر اس دور میں مجھے حضور نے ارشاد فرمایا کہ 13 صدیوں میں جو بڑے بڑے بزرگ ہیں جن پر کفر کے فتوے لگایا گیا علماء کی طرف سے، ان کی تاریخ لکھ کے یہ بھی ہم نے ایوان کو دینی ہے۔ تو مقربان الہی کی سرخ روئی کے عنوان سے میں نے وہ کتاب لکھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ نظارت اولیاء کی طرف سے نہیں بلکہ تم اپنے نام سے شائع کرو۔ حالات بھی کچھ اس قسم کے تھے، تو اس میں حضرت امام حسین سے لے کر حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ تک میں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی اکابر امت میں سے ایسا نہیں ہے جس کو غیر مسلم نہ قرار دیا گیا اور کافر نہ سمجھا گیا۔ مسیح موعود فرماتے ہیں یہ کفر بھی دراصل ایک برکت ہے جو کہ خدا والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، بلکہ بعض صوفیاء کے تو کشف ہیں، لکھا ہے کہ ایک شخص سے قبر میں سوال کیا گیا کہ تمہیں کسی نے کافر بھی کہا یا نہیں کافر کہا؟ کہنے کہ مجھے تو کئی فرقے کافر کہہ کے چلو پھر تمہاری نجات ہوگی، یہی کافی ہے کہ تمہیں کافر کہا گیا ہے بہت سہل مسلمان کو کافر کہنا، کاش کوئی کافر بھی مسلمان بنایا ہوتا، وہ جو انجیل سنانے یہاں آتے ہیں ان کو قرآن وہاں جا کے سنایا ہوتا۔ بات اتنی ہے ساری۔ اور اب اس کے بعد یہ تو تھا نا کہ مسلمان کی تعریف کے بارے میں جماعت کا موقف، اس میں یہ ہے کہ فتاوی کفر کی حیثیت اتنی ہے جی کہ ایک دستوری اسلام ہے، ایک حقیقی اسلام ہے۔ تو کفر کے فتووں کا تعلق جو ہے وہ حقیقی اسلام کے متعلق سمجھنا چاہیے۔ دستور اسلام کے لحاظ سے تو جو شخص اپنے سے مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان۔ اس کے بعد خاتم النبیین کے مقام کے مطابق یہ تحریریں تو ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں 1400 سال کے عشق رسول کے لٹریچر کو اگر آپ اکٹھا کریں ایک پڑھنے میں وہ سارا لٹریچر ہو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر ہو، تو یہ پڑھنا بھاری رہے گا۔ میں نمونے کے طور پر جس میں تحریرات دی گئی ان میں سے آپ ایک نمونے کے طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذات باری کے عرفان کے بجائے میرے خیال آن وسلم کی شان کے متعلق یہ زیادہ واضح رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے متعلق، پھر قرآن مجید کی شان، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ انسان کی روح وچ کر اٹھتی ہے، یعنی صرف آپ اگر عربی قصیدہ ہی پڑھیں، حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ جب میں لکھ چکا تو خدا نے مجھے بشارت دی کہ جو شخص اس کو حفظ کرے گا، ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ اس کی بصیرت میں اور اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا، اس کو زیارت محمد میں نصیب ہوگی، اور یہ عملاً ایسا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں جب ہم یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجہ آفرین اقتباسات کا نمونہ ہے، اور یہ سارے اقتباسات ممبران اسمبلی کے سامنے معذرنامے پیش کیے گئے، بالکل پیش کیے۔ اس کے علاوہ صرف یہ معذرنامہ نہیں دیا گیا، شاید آگے یہ ذکر بھی ہو، ضمیمے کے طور پر کئی کتابیں بھی پیش کی گئی۔ مثلا خاکسار نے ایک کتابچہ لکھا تھا جس میں کہ تمام صلاح امت کے معنی ختم نبوت کے وہ اس میں شامل کیا گیا۔ خود مسیح موعود علیہ السلام نے جو